اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سفر حق یوٹیوب چینل پہ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ نشست خصوصی طور پر فلسطین، مسجد اقصی، اسرائیل اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے آج مدعو کیا ہے ہم نے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر سیالوی صاحب کو۔ میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد حضور حکم فرمائیے گا کہ مسجد اقصی کی عالم اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ اس وقت جو مسجد اقصی کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ہماری پاکستانی قوم کی اور عالم اسلام کی ذمہ داری کیا ہے، اور آنے والے دور میں عالم اسلام میں مسجد اقصی کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسجد اقصی، نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے روح زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ ماشاءاللہ، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ جی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ مسجد حرام کے کتنا عرصہ بعد مسجد اقصی بنائی گئی؟ جی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 سال بعد۔ اچھا جی، 40 سال بعد، یعنی مسجد حرام پہلے بنی، اس سے مسجد 40 اقصی بعد میں۔ 40 سال بعد۔ صحابہ کرام کے اس سوال اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس جواب سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو رسول پاک علیہ السلام کے علم ما کانا و ما یکون پر یقین تھا اور عقیدہ تھا۔ بے شک۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اگر علم نہ ہوتا تو فرماتے کہ صحابہ یہ تو میری ولادت سے پہلے کہیں مسجد حرام بنی، مسجد اقصی بنی، مجھے کیا پتا کون سی مسجد پہلے بنی کون۔ حضور کا یہ فرمانا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بنی، جی، پھر پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، یہ واضح کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ما کانا و ما یکون سبحان کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آئیے دیکھیے کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب معراج کا سفر فرمایا تو مسجد اقصی میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ قرآن کریم میں اس مسجد کو فرمایا گیا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو جس کے ارد گرد برکتیں ہیں اس کے اندر سبحان اللہ، کیا ہی برکتیں ہوں گی۔ سبحان وہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ بہت مقدس مسجد ہے۔ اور اسرائیلی یہودی یہ ہمیشہ سے ظالم لوگ ہیں، جی، اور یہ یہودی سازشی لوگ ہیں جی، اور ظالم ہیں۔ ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مسلمان بننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ اب مذمتیں، کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی مذمتی قرارداد۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام آپ کے اعلان پر، آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، تو قریش مکہ نے کیا کیا تھا؟ ظلم و ستم، تشدد، گفتگو سے بھی دل آزاری، جی، پھر پتھر مارنے، عملی طور پر بھی تشدد کیا۔ اب مذمتی قراردادیں ہوتی تو وہ رک جاتے،
13 سال تک وہ کیا کرتے رہے؟ ظلم کرتے رہے اور ان کو شرم نہیں آئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 300 میل کا فاصلہ ہے، لیکن قریش مکہ کی دشمنی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، وہاں بھی پہنچ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی تو مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ اب پہلے تو صرف مار کھاتے تھے اور صبر کا حکم تھا، اب ہم بھی جوابی طور پر پھر بدر کا میدان آیا، اس میں 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، ان کے باقی بھاگ کر انہوں نے جان بچائی۔ پورے 1 سال کے بعد احد کے میدان میں پھر کافروں کو شکست ہوئی، اگرچہ مسلمان بھی کافی جام شہادت نوش فرمایا، وہ بھی سرفراز ہوئے شہادت سے، لیکن کافروں کو آخر میدان سے بھاگنا پڑا۔ پھر خندق کے موقع پر اگلے سال آئے، پھر ان کو واپس ناکام ہو کر جانا پڑا، آخر ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر جب 6 ہجری کو حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، تو ان کا پھر صلح حدیبیہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کافروں کے حوصلے پست ہو چکے تھے کہ اس سال آپ کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے اپنا جھوٹا بھرم رکھنے کے لیے، اگلے سال آپ آئیں عمرہ کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اگلے سال 7 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کو لے کر، تو کافروں نے ایک طرف بیٹھ کر دیکھا کہ یثرب پہلے نام تھا مدینہ طیبہ کا، اور وہاں مشہور تھا کہ جو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا 3 چکر جو ہے نا، 7 چکروں میں پہلے 3 چکر تم نے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اور احرام کی چادر اس کندھے کے اوپر سے گزارنی ہے اور اس بغل کے نیچے سے اتارنی ہے۔ اس کو ارتباع کہتے ہیں عربی میں۔ یہ بازو ننگا رکھنا ہے، کیوں کہ یہ بازو تھا کعبہ کی طرف اور یہ بازو تھا ان کافروں کی طرف، کہ ایک تو تمہارے چلنے سے انہیں پتہ چلے کہ اب یثرب نہیں رہا، اب تو مدینہ طیبہ بن چکا ہے، سبحان اللہ، اب یہ پہلوان ہیں، یہ کمزور نہیں ہے۔ تو جب تک میں ان حکمرانوں کو کہوں گا کہ یہ اسمبلیوں میں مذمتی قراردادوں کی نہیں، ان کو جب تک تم اپنے بازو کی طاقت نہیں دکھاؤ گے، یہ کافر نہیں رکیں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے۔ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ صرف زبانی طور پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور یہ مذمتی قراردادیں، کئی تو اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ مذمت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ان حکمرانوں پر اور مسلمانوں کے ممالک کی افواج پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں، اور غیر مسلموں کو جہاں بھی ہیں، وہ چاہے ہندو ہیں ہندوستان کے، یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں کرونا سے بچانے کے لیے۔ وہ کرونا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے، اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو تباہ کر رہا ہے، اور تم ان کے مددگار بنتے ہو، بڑے امن پسند اور مددگار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لیے اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، یا اللہ ان کے گھروں کو گرا دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے نبی تو ان کے لیے، ظالموں کے لیے یہ فرمائے، اور تم بڑے امن پسند۔ تو مسلمان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ حضور، ان کی جو حکومت پاکستان کی جو یہ دلیل ہے کہ باقی اسلامی ممالک بھی تو ہیں، اور دوسرا وہ جو ان کا ایک معاشی خوف ہے ان کو، کہ جس طرح فرانس کے معاملے میں بھی انہوں نے جو پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، جو موقف اختیار کیا ہے، اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بھی اتنا واضح اور سخت موقف اختیار نہیں کیا جا رہا کہ باقی اسلامی ممالک بھی تو ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، تو ہماری عوام یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے۔
اس کا ہمارے پاس کیا جواب میں ہے؟ عرض کرتا ہوں، چند دن پہلے نا میں نے ایک فیس بک پر کلپ جاری کیا ہے جی، وہ فرانس کے جو فرانس کے ہاں۔ اب دیکھیے کہ 9 ہجری تک کافر لوگ عمرہ کرنے حج کرنے آتے تھے۔ جی سورہ توبہ نازل ہوئی 9 ہجری کو۔ جی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ ان میں ایک حکم یہ تھا کہ آئندہ کوئی کافر، کوئی مشرک حج کرنے عمرہ کرنے نہیں آ سکتا۔ جی بالکل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ جو مشرک تھے نا، انہوں نے اہل مکہ کو کہا کہ ہم آتے تھے، ہم خرید و فروخت کرتے تھے، تمہیں معاشی فائدہ ہوتا تھا، اب ہمیں تم نے روک دیا ہے، آئندہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم بھوکے جب مرو گے، تمہاری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں روکنے کی کیا سزا ملی تمہیں۔ تو شیطان نے بھی آ کر اہل مکہ کو ڈرایا کہ واقعی اگر یہ بائیکاٹ کر دیں گے، تجارت نہیں ہوگی تو ہم تو بھوکے مریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔ سبحان۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنی معیشت کے نقصان کا ڈر ہے نا، تم بھوک سے ڈرتے ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب غنی کر دے گا۔ ماشاء اللہ، کیا تو تمام مفسرین کرام نے اس مقام پر لکھا ہے کہ جب مشرکوں کو روک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی قبائل وہ تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، وہ حج کرنے آتے، وہ پھر اللہ نے بارشیں برسا دیں، سبحان، پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور غزوات، مال غنیمت، ہاں مسلمانوں کی معیشت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ معیشت سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مسلمان بنائے۔ سامعین محترم، آپ نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آخر میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ فلسطین اور عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں، اور آپ کے سے اجازت ان الفاظ کے ساتھ چاہوں گا کہ سفر حق چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے لازمی آگاہ کیجئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعائے خیر فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اسلام کو غلبہ نصیب فرما، آمین، اور مسلمانوں کو پوری دنیا پہ غلبہ نصیب فرما۔ آمین، جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ظالم کافر ہیں الہی ان کو تباہ و برباد فرما، آمین، اور مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اسلامی ممالک میں ایسے لوگوں کو حکمران بننے کی توفیق عطا فرما، سعادت نصیب فرما جو حضور کے دین کے وفادار غلام ہوں۔ آمین، اور یا اللہ کریم غیر مسلموں کے ایجنٹوں کے شر سے ہمیں محفوظ و معمون آمین، فرما۔ آمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم اس چینل کو بھی برکتیں عطا فرما، آمین، اور مسلمانوں کو ان کی رہنمائی سے یا اللہ کریم فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔